حاضرین، فلسطین اور غزہ کی موجودہ صورتحال پر چیئرمین مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن جناب خالد محمود صاحب کا درد مندانہ تبصرہ۔ آج کل کی جو صورتحال ہے مسلمان ملکوں کے لیے، جو بھی کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے معاشرہ یا ملک، ان سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ یعنی پوری عیسائی دنیا اکٹھی ہو کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو خالی کرانے کے لیے بے دریغ قتل و غارت کر رہی ہے، اور کوئی اس میں تفریق نہیں کرتی کہ یہ عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں۔ اور ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دن رات دیکھ رہے ہیں، تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، اور کوئی اتنی بھی توفیق نہیں ہو سکی کہ کوئی سخت قسم کا بیان ہی جاری کر دیں۔ کم از کم میری نظروں سے ایسے کوئی بیان نہیں گزرے۔ اتنے زیادہ ہم خوف زدہ ہیں مغرب سے۔ وہ تو کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں، یورپین یونین کہہ رہی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یعنی وہ جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں، جو ایک پوری قوم کو مٹا دینے کے درپے ہیں، یہ جو تہذیب کے پیغمبر بنے ہوئے ہیں، یہ بے شرم لوگ جو ہیں، جس بے شرمی سے یہ ظلم کر رہے ہیں اور اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمیں کتنی کامیابی مل رہی ہے، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ حکومتیں، وہ معاشرے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو کھلم کھلا چیلنج کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں وہ ضعیف لوگ، مرد عورتیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ تمہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے، اور تم ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتے ہو۔ دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ ہم اتنی بڑی فوج ہے، ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، ایسے جہاز ہیں، ہم ایک ایٹمی قوت ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم چوڑیاں پہن کے سامنے آ جاؤ کہ جی ہم صرف یہ چوڑیاں کھنکھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کے باوجود نہ کسی معاشرے میں کسی کو کچھ خیال آتا ہے، نہ کہیں کوئی احتجاج ہوتا ہے۔ ہم سے زیادہ احتجاج تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپین ملکوں میں ہوا ہے، ہم سے زیادہ احتجاج تو امریکہ والوں نے کر دیا ہے۔ ہمیں تو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ ہم تو اپنی عید منا رہے ہیں، ہم مہندیاں لگا رہے ہیں، ہم فیشن کر رہے ہیں، نئے کپڑے بنوا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے مسلمان بھائیوں کو کفن نصیب نہیں ہو رہا سارا کچھ۔ اور کس منہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ مجھے تو اتنا زیادہ اس پہ غصہ بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ راستہ کیا ہے، کیا کیا جائے۔ یہ سوشل میڈیا کی جنگ بڑی اچھی بات ہے، سوشل میڈیا کی جنگ لڑنی چاہیے، لیکن اگر میری سوشل میڈیا کے سے بات بن جاتی تو شاید اب تک ہم جیت بھی چکے ہوتے۔ ہم بھی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اس وقت یہ سوشل میڈیا کا رواج نہیں تھا، نہیں تو ہم اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کے ویڈیوز بھی بھیج رہے ہوتے اور لائک بھی کر رہے ہوتے اور میسیج بھی کر رہے ہوتے۔ نہ کوئی تحریک چلتی، نہ کوئی مسلمان باہر نکلتے، حتیٰ کہ وہ 1946 میں جو ڈائریکٹ ایکشن، یعنی قائد اعظم جیسی شخصیت نے ڈائریکٹ ایکشن کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں بہت کچھ ہوا تھا۔ حضور یہ بڑے اعلیٰ مقصد جو ہوتے ہیں وہ بغیر جان دیے، بغیر خون دیے، بغیر قربانی دیے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا کرتے سارا کچھ۔ تو ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ جنگ لڑیں، جتنی لڑنی ہے لڑیں، لیکن کسی طرح خدا کے لیے اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے جہاں بھی آپ کا اثر رسوخ ہے، کچھ یہ پیغام تو اوپر جانا چاہیے کہ ہم ناخوش ہیں، ہم شرمندہ ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اٹھیں، ہم کچھ کریں، ہماری حکومت کرے، ہماری فوج کرے، ہمارے لوگ لڑنے والے لیڈر جو ہیں وہ کچھ بات کریں۔ اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ آپ نے کسی خاتون کا حوالہ دیتے رہے ہیں، میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اسرائیل کا تو حالت یہ ہے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، کس طرح ان کو اپنے ملک میں لے جا کے دکھایا جائے کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ 1992 میں انگلستان میں تھا کرکٹ ٹیم کے ساتھ۔ تو ہمارا جو تھا ایک میڈیا مینیجر، وہ ایک یہودی تھا۔ جب مجھے اس کا پتہ چلا
تو میں نے اس کو کہا کہ میں چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کسی وقت میں جا کے بیت المقدس اور وہ سارے بڑے مقدس مقامات ہیں وہ جاؤں اور دیکھوں۔ اس نے میری بات سنی اور کچھ بولا نہیں۔ تو میں نے سوچا شاید اس کو کوئی سمجھ نہیں میری بات کی آئی۔ اگلے دن وہ آیا میرے پاس ہوٹل میں، بڑا خوش واپس آیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے وہ آپ کی جو سوچ تھی وہ میں نے اپنے جو ایمبیسڈر ہیں، لندن کی بات کر رہا ہوں، اپنے ایمبیسڈر تک پہنچائی تھی کہ یہ صاحب ہیں جو اسرائیل میں آنا چاہتے ہیں اور وہ ان شہروں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ اپنی حکومت سے رابطہ قائم کیا اور وہاں سے آپ کے لیے باضابطہ ایک سرکاری دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے مہمان کے طور پہ آئیں، آنا جانا سب کچھ ہمارے ذمہ ہوگا، آپ کو کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جانی ہوئی شخصیت ہیں، اور ہم آپ کو جتنے دن چاہیں گے جہاں چاہیں گے لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے سارا۔ تو میرے لیے تو ایک اچھی دعوت تھی، تو میں نے سوچا کہ قبول کر لوں۔ تو میں نے اپنے ہائی کمشنر سے بات کی کہ یہ مجھے دعوت ملی ہے۔ اس نے کہا یہ دعوت مل تو گئی ہے، اس کے بعد جب پورا وہ ریکارڈ رکھیں گے اور تم کبھی بھی اسرائیل کے خلاف کچھ بات کرو گے، وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے، اور اس وقت تم سوچو گے کہ یہ دعوت نہ قبول کرتا تو بہتر ہوتا۔ مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طریقے سے لوگوں کو لے جا کے ان کی خدمت کر کے ان کو اپنا ہم نوا بھی بنانا چاہتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ سب اگر ان کی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس سے زیادہ احسان فراموش اور گھٹیا لوگ تاریخ نے کبھی دیکھے نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کم ظرفی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ کیا، کیا ان کو اللہ تعالیٰ سے سفارشیں کر کے ان کے لیے سہولتیں حاصل کی، حتیٰ کہ من و سلوہ کی سہولت جو کہ آج تک کسی قوم کو نہیں ملی وہ ان کو دلوائی گئی۔ اور اتنے کم ظرف لوگ تھے کہ حضرت موسیٰ سے درخواست کر رہے تھے کہ موسیٰ ہم تنگ آ گئے ہیں اس من و سلوہ کو، تو ہمیں وہ سبزیاں اور ٹماٹر اور وغیرہ اس کا نہیں کر۔ اور انہوں نے کہا بھی کہ تم کیسے عجیب لوگ ہو کہ ایک اچھی چیز چھوڑ کے ایک کم تر چیز کا سوال کرتے ہو۔ تو بہرحال وہ ان کو ملا۔ اس کے بعد جتنی بھی ان کی تربیت، جتنی بھی تبلیغ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ گئے اور ان کی غیر حاضری میں انہوں نے ایک بچھڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی کہ بجائے اس کے کہ اپنے پیغمبر کا خیال کریں، اور حضرت ہارون کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی جنہوں نے ان کو روکا تھا سارا کچھ۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، لیکن ان کو بھی ان لوگوں نے ہمیشہ ڈنگ مارنے کی کوشش کی۔ آپ اپنے ذہن میں لائیں جو مدینہ کے شروع میں معاملات ہوئے، حضور نبی اکرم نے تینوں جو ان کے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور ان کو سہولتیں دی تھی، لیکن انہوں نے ہر طریقے سے رکھنے ڈالے اور پھر ان کو مجبوراً نکالنا پڑا اور وہ چلے گئے سارا۔ اسپین میں اگر آپ تاریخ پڑھیں، اسپین میں ان کے ساتھ اتنا خراب سلوک ہوتا تھا عیسائیوں کی طرف سے۔ جب ہماری حکومت قائم ہوئی مسلمانوں کی تو مسلمانوں نے ان کو برابر کا شہری کا رتبہ دیا، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، لیکن جب بھی مسلمان کمزور ہوئے انہوں نے موقع غنیمت جانا اور ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ یہ بڑی لمبی ساری تاریخ ہے۔ کہیں بھی انہوں نے کسی کے ساتھ یعنی اچھا سلوک نہیں کیا، جس نے اچھا سلوک کیا اسی کو انہوں نے ڈنگ مارا، اسی کے خلاف ہی ہو گئے۔ آج کل کے حالات دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جس معاشرے میں یہ رہے ہیں انہوں نے اس معاشرے کے وسائل پہ قبضہ کیا ہے، ان لوگوں کو اپنا نیچے لگانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی ملک ہو، چاہے جرمنی ہو، چاہے یورپ کے دوسرے ملک ہوں، تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کے بارے میں کسی طرح کی بھی کوئی خیر خواہی یا سوچا نہیں جا سکتا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بیانات پہ اکتفا کرتے ہیں، اور بیانات بھی بہت ہی یعنی کمزور قسم کے اور بے وزن قسم کے، اور وہ باقی جس کا آپ کہتے کہتے رک گئے، جن کو ہم مکہ مدینہ کی وجہ سے پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ گئے گزرے لوگ ہو کوئی نہیں سکتے۔ میں آپ کو آج میری بات لکھ لیں، سب سے زیادہ
ملت اسلامیہ کو نقصان یہی لوگ پہنچائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر طریقے سے نقصان پہنچائیں گے، اور ہم ان کے جبے دیکھ کے اور ان کے چوگے دیکھ کے اور ان کی عربی سن کے سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بہت بڑے ہمدرد ہیں۔ تو یہ وقت ہے جاگنے کا، یہ وقت ہے سچائی کو پہچاننے کا، باتوں کو سمجھنے کا۔ اگر نہیں سمجھو گے تو وہ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔